जन्नत लूडो खेड़ दिए पे। अच्छा, आज हम अगेन मसूर की दाल बना रहे हैं। अभी प्याज और वो लहसुन वगैरह तैयार किया जा रहा है। आज पता नहीं क्या बनता है हमारे साथ। मैंने वैसे ना यहाँ पर लाया हूँ ये जैतून का तेल इसीलिए लाया हूँ कि अच्छा सा तड़का लगा कर ना आज बनाना है। आज ही अगेन आपका भाई बना रहा है ये मूंग और मसूर की दाल। पिछली बात तो आपको पता है कि क्या हुआ था कि वो सारी जल। आज तो मैं दाल के ऊपर अलर्ट खड़ा हुआ हूँ ना, आंच भी देखे ना बहुत हल्की हल्की रखी है। हाँ, ये ना बिल्ली हमारे घर में दाखिल हो गई है, मक्का की बिल्ली। किधे 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 देख, ये मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई है। पता नहीं ऐसे करती तो नहीं है ये। क्या खिलाऊं, हमने तो दाल बना रखी है, खाएगी तू? अनो प्यारे बहनों भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए 50% लोग अभी भी मुझे सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं, तो वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़। और साथ में जिस तरह आप छोटे मोटे कमेंट्स कर रहे हैं, आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे ना अक्सर कुछ सवालात पूछे जाते हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आज उन चीज़ों को क्लियर कर दूं कि बार बार वही उसी तरह के सेम जो सवालात हैं कमेंट में मैं जवाब देता तो रहता हूं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बना देता हूं जिससे लोगों को इस चीज़ का पता चल जाएगा, मेरी ऑडियंस को, मेरी बहनों को, भाइयों को जो मुझसे प्यार करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मेरी वाइफ की सेहत के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो फ़िक्रमंद होती हैं। मेडिसिन ली हुई है, नए डॉक्टर से मेडिसिन स्टार्ट की है, तो जिसकी वजह से कुछ दर्द में ना आराम होता रहता है। अब ये तो नहीं है कि पत्थरी भी हो दोनों साइडों पर और नालियों में भी पत्थरी चली गई हो, तो बंदा ये तो नहीं कह सकता कि जी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दर्द जो है ना अभी फ़िलहाल किसी टाइम थोड़ी बहुत मैं फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है कि वो कह रही हैं कि आज मुझे फ़लाँ टाइम दर्द हुआ, फ़लाँ टाइम दर्द हुआ। लेकिन वो जो तसलसल है ना, मुसलसल हर वक्त की, वो दर्द अब नहीं है। लेकिन परसों कह रही थी, मैं कॉल पर बात हो रही थी तो आपकी भाभी कह रही थी कि आज कल ना जन्नत मुझे ना बहुत ज़्यादा हक कर रही है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा मुझे इतने ज़्यादा हक क्यों कर रही है? तो आगे से जन्नत की मामा कहती है कि जन्नत मुझे कहती है कि मामा आप हमें छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। मतलब आप मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता जिस तरह मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि जन्नत ने मुझे ऐसे कहा है। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ना बड़े तकलीफ़ दे होते हैं मेरे लिए कम अज़ कम, और अल्लाह पाक के साथ ऐसा किसी के साथ भी कभी ना हो। लेकिन जब वो बंदा बीमार होता है ना, वो क्या कहते हैं, बीमार बंदे की सोच भी बीमार हो जाती है। और जब बच्चे इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो वो भी सारी बात है कि परेशान हो जाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आपने अपनी वाइफ का क्यों नहीं करवाया, इलाज क्यों नहीं करवाया, आप यहाँ पर चले आए हैं। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये फ़ैसला हम दोनों ने मिलकर किया था। मैं उनकी मेडिसिन दे रहा था, यकीन करें खुदा की कसम से कि ज़हन में यही था कि मैं जाऊंगा बाहर, मामलात अल्लाह ताला के साथ ठीक करेंगे तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के से ना इनका इलाज करवाऊंगा, मुकम्मल इलाज करवाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को जो कुछ मंजूर है ना होना वही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर आया और अच्छे के लिए आया। पता नहीं आने वाला वक्त कितना अच्छा होगा मेरे लिए। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैं मुझे पता है आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला इन मामलात से मुझे निकालेगी। लेकिन अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो बाकी यही था कि चलो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी वाइफ ने कहा था कि आप बाहर चले जाएं, बच्चों का भी है। तो मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी वाइफ का था कि मैं इसका इलाज करवा सकूँगा।
تو خیر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کریں گے، اور اسی لیے یہاں پر بھی آیا تھا۔ اور کئی بہنیں کہتی ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، وہاں پر جا کر اپنی وائف کا علاج کروائیں۔ تو ایکچولی جن وجوہات کی وجہ سے میں نے اپنا ملک چھوڑا ہے نا، وہ اب معاملات تھوڑے سے اور ورس ہو گئے کہ یہاں پر باہر کا ویزا لینا اور پھر ٹکٹیں وغیرہ کروانا، تو یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پیسے لگتے ہیں، اور پیسے کیسے میں نے اکٹھے کیے، کیسے میں نے یہ سارا کچھ بندوبست کیا، یہ میں یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ کئی لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمنٹ کر کے نا ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار جب اس طرح کا کمنٹ کوئی کر دیتا ہے کہ تم یہاں پر رونے کے لیے بیٹھ گئے ہو۔ میرا اصل مقصد آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا یہ باتیں آپ کو بتانے کا، کہ ادروائز میں آتا تھا یہاں پر ریئیکشن دیا کرتا تھا، کسی کی ویڈیو پر بات کرنا اور چلے جانا۔ تو کوشش انسان کرتا رہتا ہے، جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ہاتھ پاؤں ہلانے کی، لیکن یہ اوپر جو بیٹھی ہوئی ذات ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ میں کوئی یہاں پر کسی کے سامنے رو نہیں رہا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک اپنا ایکسپیرینس رکھ رہا ہوں کہ ایک یار شادی شدہ بندہ ہو، اس کے بچے ہوں، اور وہ انہیں چھوڑ کر آئے، اس کی بیوی پیچھے بیمار ہو، پردیس کی تکلیفیں میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، لوگ مجھ سے ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ میرے طرح کے معاملات ہوں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح یہ بندہ گیا ہے ہم نے نہیں جانا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے وہ بھی چلا گیا ہے تو ہم بھی چلے جائیں۔ اور آج اگر میں اپنی اسٹرگل لائف دکھا رہا ہوں، میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش دکھا رہا ہوں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں پردیس کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، میں دکھا رہا ہوں کہ کیسے برتن دھونا، ہانڈی بنانا اور یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھ سے لوگ سیکھ سکتے ہیں، آنے والے مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، اور کئی ان مشکلوں کا جن کو نہیں اندازہ کہ یہ ہو سکتی تو وہ اپنا ارادہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کام میں کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بہنوں بھائیوں، یہ بتانے کا مقصد یہاں پر آ کر اگر میں بات کرتا ہوں میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کبھی کبھار، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنا رونا رو رہا ہوں، میں اپنی رب کے تعالیٰ کی ذات کے سامنے روتا ہوں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اے باری تعالیٰ، اے میرے رب مجھے اپنی ذات کا محتاج کرنا، مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کرنا۔ کوئی انسان جو ہے نا، کوئی انسان کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بھرنا چاہتی۔ اور باقی رہے گی بات، مجھے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ستارہ یاسین کو کیوں چھوڑ دیا، کیا وجوہات ہوئے ہیں، یہ مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ ریئیکشن دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں وہی بات، میں یہاں پر آیا ہوں، اب میں نے ایک راستہ جو ہے نا وہ چنا ہے۔ ستارہ یاسین میری بہن ہے، میں نے اسے بہن کہا ہے، اور بھائی جو ہے نا بہنوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ساتھ نہیں چھوڑا، تھوڑا سا راستہ جو ہے نا وہ اپنا دوسری طرف کیا ہے، اور رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ ستارہ کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ستارہ کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ستارہ سے محبت کرنے والی بہنیں ہیں، آپ اس ناچیز بھائی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بھائی، کوئی بڑا بھائی، کوئی بیٹا، جو کچھ بھی سمجھ کر آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کا پیار ہے۔ باقی ستارہ سسٹر سے میں نے سیکھا ہے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، حالات سے نہ گھبرانا۔ آپ بیمار بھی ہیں تو آپ نے کام کرنا ہے۔ ستارہ سسٹر نے سکھایا ہے کہ لوگ آپ کے بچوں پر بھی بات کریں گے، لوگ آپ کے میری ابھی نا پوری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اس وجہ سے نا زیادہ بولنے سے نا کھانسی آ جاتی ہے۔ تو آپ کے ماں باپ پر بھی بات کریں گے، آپ کی ذات پر بات کریں گے، کوئی آپ کو اچھا سمجھے گا، کوئی آپ کو برا سمجھے گا، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ میں بھی الحمدللہ یہاں پر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا راستہ اس لیے جدا کیا ہے آپ بہنوں کے مشورے سے کہ اگر میں اب میں آیا ہوا ہوں، مجھے ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، میں اگر لوگوں کو اپنی روٹین دکھاتا ہوں، اپنی لائف سٹائل دکھاتا ہوں، لوگ کوئی مجھ سے اچھا برا سیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا ہر ایک انسان کو حق ہے، اور آگے بڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے رشتے بھول جائیں۔
پچھلے لوگوں کو چھوڑ دے. ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب راستے تھوڑے سے جدا ہو نا تو دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید دوریاں آ گئی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ انشاءاللہ تعالی کبھی اللہ ایسا نہ کرے کہ ستارہ پر کوئی مشکل مصیبت اس کے بچوں پر آئے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا تھا ایک بار کہ ستارہ کا بیٹا جا رہا ہے مصطفیٰ باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو مجھے ایک کمنٹ آیا تھا اور اس نے کہا تھا ستارہ کا بیٹا تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے صرف نیگیٹو بات کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے صرف یہی بتانا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا. بیمار کو کہیں گے وہ تیرا تو حال ہی کوئی نہیں رہ گیا, کہ تمہارے تو بچنے کے چانس ہی کوئی نہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں, لوگوں تک تکلیف دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. تو باقی یہاں پر آیا ہوا ہوں, مکہ شہر میں موجود ہوں. مسلمانوں کے نزدیک یہ ہمارا سب سے مقدس شہر ہے. میں جاتا ہوں, آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. وہاں پر ستارہ سسٹر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوا ہوں نا شاید, تو وہ میں ستارہ سسٹر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. شاید وہ نہ ہوتی, نہ اس کے چینل کے ساتھ میں جڑتا, تو ہو سکتا ہے کہ میں نے چینل ہی چھوڑ دیا ہوتا. آج اگر میں نے ڈیسیژن لیا کہ تھوڑا سا سائڈ پر ہوں, آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ستارہ سسٹر کی وجہ سے. باقی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. میں یہاں پر کوئی رونے دھونے کے لیے نہیں آتا کہ میں آپ کو یہاں پر, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, تم ساری دنیا بھی کمانے کے لیے گئی ہوئی ہے, تم کو اکیلے نہیں گئے. بھائی جو بھی آئے ہوئے ہیں نا, ہر ایک یوٹیوبر نہیں ہے, ساتھ یوٹیوب نہیں چلاتا, میں ساتھ یوٹیوب بھی چلاتا ہوں. اگر دوسروں کی آپ زندگی دیکھیں نا تو سارے ہی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور جو اسٹرگل کرتا ہے اس کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.